رہا ہوں خالی خواتین کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے ایک مثال دیتا ہوا میں آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، سردی کم کرو، لیکن پنکھا چلتے رہو، ایئر کنڈیشن چلتا رہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اور سردی کم کر دو، ممکن نہیں۔ اگر سردی کم کرانا ہے تو پہلے اس کا سبب کم کرنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں گیٹھی جل رہی ہو، ہیٹر لگا ہوا ہو، آگ روشن ہو اور میں یہ کہوں کہ مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے، لیکن یہ آگ روشن رہنے دو یا گیٹھی روشن رہنے دو، یہ ہیٹر چلنے دو اور گرمی کو ختم کر دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سبب ہوگا تو نتیجہ ضرور سامنے آ کے رہے گا۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نمونیا کی بیماری کا مجھے علاج کرنا ہے، لیکن ٹھنڈے پانی سے کڑکڑاتے جالے میں نہاؤں گا روزانہ رات کے 12 بجے اور طبیب میری بیماری کو ٹھیک کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ شوگر کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے، لیکن میں شکر والی چیزیں دل کھول کے استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو سبب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ جا کے بیوی کو لیکچر پلائیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والی بن جا اور خود آپ کا عقیدہ آخرت نامکمل ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ راضی ہو جا اپنی حالت کے اوپر اور آپ کی اپنی حالت یہ ہو کہ آپ تعاون نہ کر رہے ہو۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ جتنا اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے رزق حلال کی مدد سے اپنے گھر والوں کو ساری سہولتیں مہیا کر دو، تاکہ بیوی بھی دیکھے میرے شوہر کا قصور نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے ذہن میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، شکوہ و شکایت پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک قصور ان شوہروں کا بھی ہے کہ محنت خود نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ خیال کر لیتے ہیں کہ مسجد، امام بارگاہ، نماز، مجلس یہ بس ہمارا دین ہو گیا ہے، محنت ہم کیوں کریں، دینے والا رازق ہے۔ اور بیوی نے ذرا شکایت کی کہ بچوں کے پاس پہننے کا لباس نہیں، میرے پاس خوشی کی تقریب میں جانے کا جوڑا نہیں، تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ، تم کاہل، سست اور غافل بن جاؤ، تم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرو اور ساری توقعات اپنی بیوی سے کرو۔ ہاں، تمہارا فریضہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا ویسا بنے کہ امام اپنی فوج میں شامل کرنے کو تیار ہو جائے اور اس کے لیے یہ توقع کر رہے کہ بیوی تعاون کرے، تو یہ دیکھو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنا تعاون کیا، تم نے اس کے ذہن کو راضی رکھنے کی کتنی کوشش کی، تم نے اسے کتنی خوشی پہنچائی ہے۔ پیغمبر اسلام بغیر کسی سبب کے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ مستحب نماز سے زیادہ ثواب بیوی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنے کا ہے۔ پیغمبر بغیر کسی سبب کے تو نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ پیغمبر نے نہیں کہا یہ میرا جملہ، دنیا کا مقدس ترین انسان ہے رسول، لیکن اس کے باوجود ایک نہیں 9 شادیاں کی اور ہر ایک کو اس کا وقت دیا، ہر ایک کو اس کا حق دیا۔ یہاں پہ ایک بنیادی خرابی یہی آتی ہے کہ لوگ اپنی کاہلی، سستی، کام نہ کرنے کی عادت کو اسلام کا نام لے کے ساری چیزیں بیوی پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے سہولتیں مہیا کریں، نہیں، اسے خوش رکھنا ہے۔ اب خوش رکھنے کے جو بھی جائز اور حلال طریقے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک چین بنے گی، ایک زنجیر بنے گی، ایک سلسلہ بنے گا۔ اولاد اس وقت ٹھیک ہے کہ جب اس کی ماں ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت ٹھیک ہے کہ جب آپ اسے راضی کر رہے۔ اس منزل پہ آ کے تو بعض اوقات اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ میں آخری جملہ کہوں، کہیں یہ ساری مجالس حرام میں نہ بدل جائیں۔ اس منزل پہ تو آ کے اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی بھی نافرمانی کرنا پڑ رہی ہے تو ان کی توہین کیے بغیر، انہیں اذیت پہنچائے بغیر، ان کے احترام میں اپنی طرف سے کمی کیے بغیر ان کی اس بات کو نہ مانو جس کا نتیجہ بیوی پہ ظلم ہو اور اس کا نتیجہ اولاد پہ ظلم ہو، نسل تباہ ہو رہی ہو۔ اسی منزل پہ اسلام نے اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ آپ اگر کبھی بھی اپنی جماعت کی ریلیشن کمیٹی کے اندر جا کے وہ جھگڑے دیکھیں جو شوہر بیوی میں ہو رہے ہیں تو 95% جھگڑے، بعض اوقات معاملات میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال ایک نظام آپ کا ہے اور آج کل ایک عالم اور نائب امام کے وکیل کی قیادت میں کام ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے جو تعاون آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ جائزہ لیں کہ 100 میں 95 اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو شوہر اور بیوی کو بٹھا کے پوچھا گیا تم دونوں کا اختلاف کیا ہے؟ نہ شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت ہوتی ہے، شکایتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن جینین شکایت کہ عقل قبول کرے ہاں یہ صحیح شکایت کر رہا ہے، نہ بیوی کو شوہر سے کوئی صحیح شکایت ہوتی ہے۔ اختلافات کسی اور کے ہوتے ہیں، انوالومنٹ کسی اور کا ہوتا ہے، ظلم کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چھوٹا چونکہ بڑے کو کچھ کہہ تو نہیں پاتا ہے، زبانی بات دوسری، لیکن معاشرے کے اعتبار سے تو شوہر بیوی کا جھگڑا پیدا ہوتا ہے، بیوی کو شوہر سے کم شکایت ہوگی کہ
किसी और से शिकायत ज्यादा होगी। अब वहां तक बात नहीं पहुंचा पाती है तो शौहर से इख्तिलाफ, शौहर को अपनी बीवी से कम शिकायत होगी, बीवी के बुजुर्गों से ज्यादा शिकायत होगी, लेकिन क्योंकि उसको हल करना इसके लिए मुमकिन नहीं तो सारा नजला बीवी पे जाके गिर जाता है। तभी इस्लाम अक्ल का मजहब, दीन अक्ल का मजहब, लॉजिक और रीजन का मजहब इजाजत देता है अपनी नस्ल को बचाने के लिए। बाज़ औक़ात तुम्हें इजाजत है, हाँ तौहीन की इजाजत नहीं है किसी बड़े की, एहतराम में कमी की इजाजत नहीं है, लेकिन नाजायज मुतालिबा तुम्हें नहीं मानना। खुसूसन अगर तुमसे कोई नाजायज मुतालिबा किया जा रहा अपनी कुर्बानी दे दो, लेकिन अपने आप को कुर्बान किए बगैर किसी और को कुर्बान कर दो बुजुर्गों की ख्वाहिश के ऊपर। ये तरबियत औलाद के लिए भी सम्य कातिल है। बाकी झगड़े अपनी जगह।